السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر شیشے والا مینڈک بھی پایا جاتا ہے؟ اگر یہ شیشے والا مینڈک پایا جاتا ہے تو کون سی کنٹری میں پایا جاتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان۔ اس آیات کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر جنتی عورتوں کا کیا عالم ہے؟ اور پھر جنتی حوروں کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ ساری معلومات اس ویڈیو کے اندر ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ بھی ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، شیشے والا مینڈک، جی دوستو، شیشے والا مینڈک اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ شیشے والا مینڈک امریکہ کنٹری کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے شیشے جیسی جلد سے اس کے اندر کے تمام اعضاء، معدہ، دل، پھیپھڑے صاف نظر آتے ہیں۔ فسبحان اللہ و بحمدہ، انسان دیکھے تو انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھ کر مجھے اللہ کا قرآن یاد آ جاتا ہے جس کے اندر پروردگار نے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا یہ لال اور مرجان موتی ہیں، گویا یہ لال اور مرجان موتی ہیں۔ جنتی حوریں صفائی اور سفیدی میں موتیوں کی طرح ہیں۔ اور پھر اگر ہم ترمذی شریف پڑھیں، کملی والے مصطفیٰ کا فرمان پڑھیں، تو ترمذی شریف کی مجھے تشریح تھوڑی سی یاد آ جاتی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے نبی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کا مغز اور گودا صاف نظر آئے گا، حتیٰ کہ اگر 70 کپڑوں کے اندر بھی ہو تو پھر اس جنتی عورت کی پنڈلیوں کا مغز اور گودا پھر بھی صاف نظر آئے گا۔ اور اگر پھر بھی کسی کو شک اور شبہات ہو تو پھر یہ شیشے والا مینڈک دیکھ لے۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی عورت جب کوئی مشروب پیے گی تو اس کے حلق سے نیچے اترتا ہوا صاف نظر آئے گا، اتنا گلا صاف اور شفاف ہوگا۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنتی عورتوں کو اللہ رب العزت نے کستوری کی مٹی سے بنایا ہے، جبکہ دنیا کی عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی مٹی سے بنایا ہے۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، کتنا ہی عجیب ہمارا اور آپ کی سوچ اور خیالات ہیں۔ حالانکہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی عورت تو ایک عام سی عورت ہے، جنتی عورت کو یاقوت کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح یاقوت کے اندر، موتی کے اندر اگر ہم دھاگا ڈالیں تو باہر سے صاف نظر آتا ہے، اس کے شیشے سے صاف نظر آتا ہے بھئی اس کے اندر دھاگا ہے، اس کے اندر تیلا ہے یا اس کے اندر کوئی اور چیز ہے۔ اسی طرح جس طرح یاقوت کے اندر ڈالا ہوا دھاگا باہر سے نظر آتا ہے، اسی طرح فرمایا جب جنتی عورت کوئی مشروب پیے گی تو اس کا مشروب گلے سے اترتا ہوا صاف اور شفاف سفیدی کے اندر نظر آئے گا۔ اور پھر جنتی عورت کی تو کمال ہی ہو گیا، کیا صفات ہیں، ان کی پنڈلی صاف، گدا اور ان کا مغز صاف دکھائی دے گا۔ تو ایسی صفات اور ایسی خوبیاں اللہ رب العزت نے ایک جنتی عورت کے اندر رکھ دی ہیں۔ تو آج ہم کیوں نہ کوشش کر کے یہ جنتی حوریں اور جنتی عورتوں کو طلب کر سکتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ انسان کوشش کرے۔ انسان کوشش نہیں کرتا، انسان نیکی کے اندر ناکام ہو جاتا ہے۔ انسان ہر گناہ کا کام کوشش کر کے حاصل کرتا ہے، گناہ کر کے انسان جہنم کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، لیکن نیکی کو چھوڑ کر کے انسان جنت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، جنتی حوروں سے، جنتی عورتوں سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔
دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور پھر ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔